أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا چھٹا مضمون شروع تھا ہمارا، اور چھٹے مضمون کے اندر یہودیوں کی حماقتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا. بات ہماری مکمل ہو چکی تھی. آج کا درس صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کل کے درس کے حوالے سے باتیں سمجھ چکے ہیں اور چیزیں ان کو سمجھ میں آ چکی ہیں، ترجمے کو وہ سمجھ چکے ہیں. اگر نہ سمجھ چکے ہوں تو پہلے اس درس کو سمجھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر اس کو نہیں سمجھے تو یاد رکھیے کہ ان آیات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ ان آیات کا مفہوم اور ان آیات میں اللہ کی جو مراد ہے وہ سمجھ نہیں سکیں گے. نسخ، ناسخ اور منسوخ، یہ کیا ہوتا ہے؟ آج کا درس ترجمے کا نہیں ہوگا. آج کے درس میں ترجمے کے متعلق کچھ باتیں وہ میں انشاءاللہ سکھاؤں گا، کچھ باتیں عرض کروں گا. کچھ بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کا سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن اس طرح پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. یعنی پھر تو آپ گھر میں رکھا ہوا ترجمہ اس سے پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ یہ سمجھیں گے اپنے نظام کے اندر، اپنے خیال کے اندر کہ میں نے تو کافی سمجھ لیا قرآن مجید، اور قرآن مجید یہی ہوتا ہے. اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے چند ایک چھوٹے کورسز کر کے اپنے آپ کو علماء سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور سنتیں یاد کر لیں. اب ان کو سنتیں جناب 13 کی 13 ترتیب سے یاد ہیں، لیکن جو عالم دین ہے اس بیچارے کو ساری ترتیب سے یاد ہی نہیں، رٹا ان کو لگا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اصل میں ان کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ تھوڑا سا وقت دین میں لگا دیتے ہیں تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو جناب بہت آگے نکل گئے، انہوں نے تو ساری زندگی برباد کر دی. ایسے ہی وہ لوگ جو کہ ہاف قسم کا سمجھ لیتے ہیں، یعنی جو ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور کسی اردو تفسیر سے مطالعہ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آ گیا اور علماء سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں اور قرآن سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بڑا خسارہ، بڑا گھاٹا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میری بھی، آپ کی، ہم سب کی. تو یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہم کچھ علوم سے تعلق حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، ریکگنیشن ہماری تھوڑی سی بنے ان علوم کے ساتھ. قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ ناسخ ہیں، بہت سی آیات ایسی جو کہ منسوخ ہیں. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ جملہ متفق علیہ جملہ نہیں ہے. متفق علیہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس بات کو متفق علیہ کہتے ہیں. پہلے آپ سمجھ لیجئے ناسخ کیا ہوتا ہے، پھر آپ سمجھ لیں منسوخ کیا ہوتا ہے. آج ایک حکم آیا، ٹھیک ہے، کل وہ حکم منع ہو گیا. تو جو حکم آیا، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم تھا، کل وہی حکم منع ہو گیا کہ اب یہ نہ کرو، اب یہ کرو. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کرنا تم نے، اب یہ والا حکم. یعنی کل ہمیں ایک حکم ملا تھا یہ کام کرنے کا، تو اب ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم نے یہ نہیں کرنا بلکہ
اس کو نہیں کرنا بلکہ اس کو کرنا ہے. اس کو قرآن کی مثال سے سمجھیں. سورہ انفال کے اندر ہے، میں نے آیت پوری لکھی، آیت نمبر 65. پوری آیت نہیں لکھی، آیت کا ایک حصہ لکھا. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم کانوا لا یفقہون. آپ کی آسانی کے لیے میں نے ترجمہ لکھ دیا. ترجمہ جب آئے گا تو انشاءاللہ جب آپ یہاں تک پہنچ چکے ہوں گے تو آپ کو خود ہی ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں کہ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اور اگر تمہارے 200 آدمی ہیں، اگر تمہارے 100 آدمی ہوں تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے. کیونکہ ویسے لوگ ہیں جو کہ سمجھ نہیں رہا. اب یہاں حکم ہے کہ 20 آدمی 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی اگر ایک طرف 20 ہوں اور دوسری طرف 200 ہوں تو اب میدان قتال سے بھاگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیت مبارکہ آیت نمبر 65 میں یہ حکم ہے کہ اگر 20 آدمی مسلمانوں کے ہیں اور 200 آدمی کفار کے ہیں، یہ دونوں ایکول ہے، اب تمہارے لیے میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ میدان جنگ سے فرار ہونا گناہ کبیرہ ہے. جس طریقے سے زنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی میدان قتال کے اندر جب دشمن سے آمنا سامنا ہے ہماری فوجوں کا تو اب اس وقت بھاگنا جائز نہیں ہے. البتہ وہ تم سے 10 گنا زیادہ بڑے ہیں، یعنی 10 ہیں تو وہ 100 ہیں، 20 ہیں تو وہ 200 ہیں، آپ 30 ہیں تو وہ 300 ہیں، تو اس صورت میں بھاگنا جائز نہیں ہے. اللہ فرمائے ان یکم منکم 20 صابرون، تم میں سے اگر 20 ثابت قدم ہوں یغلبوا 200 تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے، لہذا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. الآن خفف اللہ عنکم، بس آ جاؤ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، تو وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. اب حکم کیا ہے؟ اب حکم فإن یکم منکم 100، اگر تمہارے اندر 100 ہیں صابرۃ جو کہ صبر کرنا، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی 100 ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 200 پر. جو لوگ میتھ سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نسبت 2 کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے، وہ تھا 1 نسبت 10 اور یہ 1 نسبت 2. یعنی اگر آپ 1 ہیں تو 2 کے مقابلے میں بھاگے نہیں. البتہ 3 آ جائے تو آپ بھاگ سکتے ہیں، لیکن وہاں کا آپ اکیلے ہیں اور آپ کے مقابلے میں 10 ہیں تو آپ بھاگ نہیں سکتے. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. یعنی اوپر یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے 1 آدمی ہے، ان کے 10 آدمی ہیں تو آپ کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. 11 ہیں تو بھاگنے کی اجازت ہے. اب یہاں ہے کہ آپ کا 1 آدمی ہے اور ان کے 2 آدمی ہیں تو بھاگنے کی اجازت نہیں، لیکن 3 آگے تو آپ بھاگ سکتے ہیں، آپ کے لیے بھاگنا گناہ نہیں ہے. یعنی اوپر کی آیت میں یہ حکم تھا، نیچے کی آیت میں وہ حکم تبدیل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں منسوخ. سمجھ میں آ گئی ہوگی امید اللہ. اب سمجھ لیں قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے احکامات، بعض احکامات منسوخ ہیں، بعض احکامات منسوخ نہیں ہیں. اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا. بعض علماء کہتے ہیں کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 5 حکم منسوخ ہیں، بعض کہتے ہیں 500 حکم منسوخ ہیں، بعض کہتے ہیں اتنے، بعض کہتے ہیں 100. اس کے جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں، جیسے جیسے مسئلہ آتا جائے گا ویسے ویسے میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا کوئی حکم منسوخ نہیں، کوئی حکم منسوخ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے اس آیت میں یہ کہا کہ 1 جو ہے وہ 10 سے مقابلہ کرے، اس آیت میں 1 جو ہے وہ 2 سے مقابلہ کرے.
تو اس میں کہا تھا کہ 1-10 سے مقابلہ کرے یہ افضل ہے، اور یہاں جو کہا 1-2 سے مقابلے کرے یہ حکم فرض کا ہے، وہ افضل کا حکم ہے اور یہ لازم کا حکم ہے، یہ فرض کا حکم ہے اور وہ افضل کا حکم ہے، لہذا وہ اونچی چیز ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے ورنہ لازم نہیں ہے، البتہ یہ کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ تو اس طریقے سے تطبیق دیتے ہیں، سمجھ گئے میری بات؟ تو اس آیت کے بارے میں یہاں پر یہ بات ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی بھی حکم کو تبدیل کرتے ہیں تو اس میں بہتر چیز لے کر آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اصل میں 5 نمازیں نہیں تھیں بلکہ یہ اصل میں 50 نمازیں تھیں، اور یہ حکم منسوخ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اور وہ 5 رہ گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارے ذمے صرف ایک روزہ تھا سال کا، وہ کون سا روزہ تھا جی؟ وہ روزہ تھا 10 محرم کا۔ اب یہ حکم منسوخ ہوا اور 30 روزے ہو گئے، پھر 30 روزوں میں ہمارے ذمہ حکم تھا کہ ایک روزہ تھا صرف 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مغرب کے بعد سونے سے پہلے تک کھا سکتے تھے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو، تم لوگ مغرب کے بعد کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور اپنی حاجت بھی پوری کر سکتے ہو۔ تو یہ حکم ہو گیا، لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا اعتکاف کے لیے، یعنی اس طریقے سے شرعی احکامات کا ترتب ہوتا ہے۔ ترتب مطلب اس کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ پہلے ایک حکم دیا، پھر اس کو تبدیل کیا، پھر دوسرا حکم دیا، اس کو تبدیل کیا۔ شریعت کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی کی شریعت تبدیل ہوتی ہے، کسی نبی کی شریعت میں کوئی حکم خاص طور پہ ہوتا ہے، کسی نبی کی شریعت پہ کوئی حکم کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ شریعت میں ایک حکم تھا زہار کا، لفظ زہار سے طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت سودا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آئیں اور ان کے شوہر نے ان کو زہار کر دیا تھا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما سے وہ حکم منسوخ ہو کے ایک سزا میں تبدیل ہو گیا، اس کے بعد اس حکم کا معاملہ منسوخ ہو گیا۔ جو نیا حکم آتا ہے وہ کہلاتا ہے ناسخ، اور جو پرانا حکم ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے منسوخ۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 109 کے اندر آپ لوگ آ جائیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں وہ تمہارے ایمان سے کفر کی طرف منتقل کرتے ہیں، حسد من عند انفسکم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ضد کی وجہ میں نے بتا دی کہ ضد کی وجہ کیا تھی، میں نے کل اس میں مختصراً اشارہ کیا تھا۔ ضد کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جو نبوت ہے وہ صرف بنو اسماعیل کے پاس رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسرائیل کے پاس رہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دی، تو اس وجہ سے ان کو حسد تھا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز دکھاؤں گا، نقشہ دکھاؤں گا، لیکن بس اوقات ایسے ہیں کہ میں نہیں دکھا سکا۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو میں آپ کو ضرور وہ دکھاؤں گا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ چنانچہ اب تمہیں حکم کیا ہے؟ حکم یہ کہ فاعفو، معاف کر دو ان کو، یہ جو کام بھی کر رہے ہیں نا ان سے درگزر کرو، وصفحوا، اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ فاعفو وصفحوا، اپنے دل کو صاف رکھو۔ صفحہ میں نے آپ کو بتایا تھا، صفحہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، جس پر کچھ لکیر نہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو، اور ورق اس کاغذ کو کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو جو صفحہ جس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے وہ صفحہ، لہٰذا اپنے دل کو فی الحال تو بالکل صاف کر لو، یہ تمہاری تربیت ہوگی۔
حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ اب سمجھ لیں منسوخ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آیت منسوخ الحکم ہوتی ہے اور ایک آیت منسوخ التلاوت ہوتی ہے، اور ایک آیت وہ ہوتی ہے جو منسوخ الحکم بھی ہوتی ہے اور منسوخ التلاوت بھی ہوتی ہے۔ سمجھ لیں؟ آپ پہلے سمجھ لیں منسوخ الحکم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آج سب کے ساتھ کے اوپر سے گزر رہا ہوں، میں کوشش کروں بہت آسان طریقے سے بتاؤں۔ منسوخ الحکم کیا ہوتا ہے جی؟ منسوخ الحکم یہ ہے کہ جیسے یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ انفال کی یہ والی آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، آپ قرآن مجید کھول کے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت کیوں لکھی ہوئی ہے جناب؟ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن یہ آیت منسوخ التلاوت نہیں ہے، یعنی تلاوت میں منسوخ نہیں ہوئی لیکن اس کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف اس کی تلاوت ہوتی ہے افضلیت کو بتانے کے لیے بعض علماء کے نزدیک، یہ ہو گیا منسوخ الحکم لیکن منسوخ التلاوت نہیں ہے۔ اب کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو منسوخ التلاوت ہوتی ہیں لیکن منسوخ الحکم نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک آیت قرآن پاک کی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ الشیخ والشیخۃ، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اذا زنایا، جب یہ دونوں زنا کرتے ہیں، فرجموها، ان دونوں کو رجم کرو، نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ خوب غالب حکمت والے ہیں۔ تو اب یہ آیت آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم، رجم کا حکم، یعنی اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو رجم کا حکم اس کے اوپر شریعت کے حکم کے اندر لازم آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، یہ ہے منسوخ التلاوت، ٹھیک ہے، لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یعنی اس کا حکم آج بھی موجود ہے، تورات میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی منسوخ تلاوت منسوخ کر دی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس کی تلاوت کو نہیں کیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلاوت کو نہیں کیا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے اثرات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے اثرات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہیں، اثرات اس کے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے بہت ہی بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے منسوخ التلاوت۔ ایک ہوتا ہے منسوخ الحکم بھی ہے، منسوخ التلاوت بھی ہے، تو وہ جو آیات ہیں او نون سیاہ میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آیات خود ہی اللہ کے نبی کو بھلا دی، لہذا ایسی کوئی آیت نہیں ہے ہمارے علم میں، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، کیونکہ او نون سیاہ اللہ نے بھلا دی، جب وہ اللہ نے بھلا دی تو اس کا مطلب ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، معاملات اس کے ختم ہو گئے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ دو باتیں میں نے آج آپ کو بتانی تھی، ایک تیسری بات سمجھ لیں، جو تیسری بات میں نے بتانی تھی وہ یہ کہ جب آپ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یا آپ جب دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب انسان بے بس ہے اس وقت، اور جب انسان کے پاس طاقت ہے اس وقت، یہ دو حکم، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو اور صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دیا کرو۔ جس وقت آپ کے اوپر دشمن کا غلبہ ہے، جس وقت آپ شیطان سے مغلوب ہیں، یا جس وقت آپ کسی نوعیت کے غلبے میں ہیں، تو اس صورت میں اقیم الصلاۃ، نمبر ایک تو نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، اور نمبر دو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام قسم کے صدقات، تمام کے نفلی صدقات بھی اس میں آگے، اور دوسری چیزیں بھی اس میں آگے۔ اقیم الصلاۃ کا ہم نے کوئی عملی نمونہ کرنا ہے، وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ عمل کریں، کہ اپنی نماز کے قیام کو تھوڑا زیادہ کریں۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے قل هو اللہ اور انا اعطینہ کا معمول بنایا ہے نماز کے اندر، تو نماز کے قیام کو بہتر بنائیں۔ اب آپ قل هو اللہ کی بجائے
ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھنا شروع کر دیں، والتین والزیتون پڑھنا شروع کر دیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھنا شروع کر دیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ والی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو یاد کرنے کی فکر کریں کہ کم از کم اما پارا تو ہر مسلمان کو حفظ ہونا چاہیے، اما پارا تو ہر مسلمان کو کم از کم یاد ہونا چاہیے کہ اس کی دہرائی بھی ہو، خاص طور پہ قرآن سے تعلق رکھنے والے کہ ان کو اما پارا ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، یہ صورتیں، سورہ کہف چلو یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، تو یہ صورتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے، یہ ایک چیز۔ دوسری وآتوا الزکات، کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا معمول بنانا چاہیے، خاص طور پر آج کل خاص طور پر کسی کے مرد بھی بخیل ہوتے ہیں، عورتیں بھی بخیل ہوتی ہیں۔ وآتوا الزکات، زکوٰۃ تو آپ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ جو دینی لازم اور ضروری ہے وہ تو ہے ہی جو مجھ سے تعلق رکھنے والے، میں تو خاص طور پہ ان کو کہتا ہوں، البتہ جو تعلق نہیں بھی رکھنے والے ان کو بھی کہتا ہوں بھی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقات کا بھی اہتمام کیا کریں، اور روزانہ صبح اٹھ کے 15-20 روپیہ روزانہ کچھ رقم جو دوسرے ملکوں والے اس میں سے کچھ رقم، $1، 1 ریال، 1 درہم وہ نکال کے ایک ڈبے میں ڈال دیا، اور 30 دن بعد، 40 دن بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے کے بعد جہاں کہیں کوئی ضرورت مند آپ کو نظر آتا ہے اس کے حوالے کر دیں، شیخ سے پوچھ کے بتا دیں کہ بھی میں وہاں دینا چاہتا ہوں، بالکل دیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے جو ضرورت مند تلاش کریں کہ کسی ایسے کو دینا ہے۔ یہ تو ایک ہے کہ صبح کچھ ڈال دیا، رات کو کچھ ڈال دیا، کچھ اتنا تھوڑا سا جس کا بوجھ آپ کی جیب پر نہ ہو، اور جو ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک اور طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ اپنے جو بھی آمدن آتی ہے اس میں سے 1%، 2%، 3%، 4%، 5% اپنے پیسے نکالنے کی ترتیب بنائیں اور ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں، اس کی ترتیب رکھیں۔ تو یہ وما تقدموا لانفسکم، یہ اس چیز کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی یہ دونوں قسم کے احکامات آپ کو انٹرنلی مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر تعلیم دی صحابہ کرام کو، وہ انٹرنلی مضبوط کرنے کے لیے تھی، تو یہ انٹرنلی آپ کا اندر کا مسلمان اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے، ایک اللہ پر یقین بنتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کے اندر میں نے ایک اور بات کہنی تھی کہ اپنی نماز کے قیام کے اندر کچھ باتیں بڑھائیں، وہ اس طریقے سے بڑھائیں کہ اپنے رکوع اور سجدے کی تسبیحات وہ اس طرح کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات کے برابر ہوں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تسبیح ہوتی تھی رکوع یا سجدے کی، کم از کم 9 مرتبے ہوا کرتی تھی، 9 مرتبے پڑھیں، 11 مرتبے پڑھیں، 13 مرتبے پڑھیں، 15 مرتبے پڑھیں، 9 سے 13 مرتبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رکوع اور سجدے کی تسبیح ہوا کرتی تھی، ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے کھڑا ہونا، کھڑا ہو کے سجدہ کرنا، سجدہ ہو کے بیٹھنا، پھر سجدہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب ایک وقت کا ہوتا تھا، یعنی جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنا لمبا قومہ ہوتا تھا، جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اتنا لمبا جلسہ ہوتا تھا، یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال ان 2 آیات پر اس طریقے سے عمل کریں۔ ہاں، آج بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر